کہتے جی کیسے پتا لگے گا ہمارے اندر کیا ٹیلنٹ ہے؟ گلزار صاحب یہ وہ سوال ہے جو پی ایچ ڈی کی کلاس میں بھی پوچھا جاتا ہے میرے سے، جو 8ویں کلاس کا بچہ بھی پوچھتا ہے. اس کے میری سب سے زیادہ جو وائرل ہونے والی پہلی ویڈیو تھی جو ایک دم 13-14 لاکھ پہ چلی گئی، وہ یہی ویڈیو تھی. یو ای ٹی میں ریکارڈ ہوئی تھی، آئی بی والوں نے کروایا تھا، ڈاکٹر علی ساجد نے سیشن. یہی سوال تھا، قدرت نے اسی سے شاید عزت دینی تھی، اسی لیے اس سوال کا جواب دہرائے دیتا ہوں کہ اس سوال نے مجھے رسپیکٹ دی تھی. سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتا لگتا ہے کس کام کے لیے ہم بنے ہیں. کوسچن اوکے میرا پتر، سمجھ آیا میرا بیٹا سمجھ آیا آپ لوگوں کو؟ کس چیز کے لیے بنے ہیں. یاد رکھیے گا جس کام کے لیے بنے ہوتے ہیں پہلی نشانی یہ ہے وہ کام آپ کو ٹائم اینڈ سپیس سے آؤٹ کر دیتا ہے. اس کو اردو میں کہوں، زمان و مکان سے اگر کام آزاد نہیں کرتا وہ کام آپ کا نہیں ہے. دوسری بات سنیے گا تو پہلی بات زیادہ بہتر سمجھ آئے گی. سر جو کام آپ کو تھکاتا ہے نا وہ آپ کا پیشن نہیں ہوتا، کیونکہ پیشن تھکاتا ہی نہیں ہے. آپ میں سے کوئی سپورٹس مین بیٹھا ہے، اچھا کرکٹر بیٹھا ہو ہے ادھر؟ ایف ایس سی والے کم ہی ہوتے ہیں بیچارے، گیند کرائے تو نکل جاتی ہے، بلہ کو مانتے وکٹ اڑ جاتی ہے. بہت ایف اے والے کام کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے جی؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایف ایس سی والا دوڑ لائے تو کیمسٹری کے نوٹس یاد آ رہے ہوتے ہیں. ایف ایس سی والے سپورٹس مین کم ہوتے ہیں. جو سپورٹس مین ہوتا ہے نا، کبھی نوٹ کیجئے گا، جو کرکٹ کی پریکٹس کرنے والا شکل دوپہر میں بھی کھیل رہا ہوتا ہے، اس کو ساری دنیا کہتی تیرا رنگ کالا ہو جائے گا، کہنا چھوڑو میں تے چیمپئن بنا گا نا. سو جو کام جس کے لیے پیدا ہوئے ٹائم اینڈ سپیس سے آؤٹ کر دیتا ہے. جو کام آپ کو تھکائے وہ کام آپ کا کام نہیں ہے. قدرت جس کام میں آپ کو جس سانچے میں بنا، پنکھا آج تک نہیں تھکا، ذرا نوٹ کرو، کبھی سالوں بعد کمپنی اچھی نہیں جل جاتا ہے، کیونکہ بنا ہی ہوا دینے کے لیے. اس سے ذرا کوئی اور کام دے کے دیکھیں، اس سے کوئی اور کام لیں، اس کے لیے بنا ہی نہیں ہے. آپ کا قلم جون سا ہے، قلم جسے لکھتے ہیں وہ لکھنے کے لیے بنا ہے. ختم ہوتا ہے تو تھک جاتا ہے، کیونکہ ختم ہو گیا نا، وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن یقین کیجئے وہ لکھتے ہوئے کبھی نہیں آپ تھکتا، خود نہیں تھکتا. کیسے؟ کیونکہ اسے بنایا ہی لکھنے کے لیے گیا ہے. چھری کا کام کاٹنا ہے، آپ اس سے کوئی اور کام لے لیں وہ خوش ہو کے نہیں کرے گی. لیکن ہمارے ملک میں تو پین سے بڑے کام لیے جاتے ہیں. نالا پانی بن جاتا ہے، اس کے بعد مسواک بن جاتا ہے، کانوں میں بھی ڈالا جا رہا ہوتا ہے، ناکوں میں بھی ڈالا جا رہا ہوتا ہے، اور اگر نقل لگانی ہو تو پچھلے کو بھی مارا جاتا ہے کہ مینو 10 جی وہ بھی مہربانی کرتا ہے کہ غلط بتا دیتا ہے. نقل لگانے والے سے سارے سوال مطالعہ پاکستان کے پیپر میں کہ مسلم لیگ کب بنی تھی، اگلے سے پوچھ لیا پین مار کے، پھر پوچھ لیا، سارے سوالوں کے جواب اس نے بتا دیے. آخر میں اس نے خود سوال آگے والے نے پیچھے مڑ کے کیا، اور یار یہ پاکستان کب بنا تھا؟ تو اسے پتا لگا وہ سارے جواب جو اس نے لکھوائے تھے وہ سارے غلط تھے، جس کو پاکستان بننے کا نہیں پتا. حضور والا یاد رکھیے گا. دوسری چیز ہے تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا. سر تیسری بات یاد رکھیے گا، جس کام سے قدرت نے آپ کے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے، قدرت نے پیدا کیا ہوتا ہے جس کام کے لیے، اس کام سے آپ کی عزت جڑ جاتی ہے، آپ اسے رسپیکٹ کمانے لگ پڑتے ہیں. اگر آپ کا کام، میں اساتذہ کرام کو، پروفیسروں کو پورے پنجاب کے ہیڈ ماسٹر پڑھانے کے بعد یہ بات کہتا ہوں کہ خدا کے بندو، ٹیچنگ ایک ایسا پروفیشن ہے جس میں ذات کا چوڑا بھی آ جائے تو عزت کما جاتا ہے. یہ جملہ بڑا خطرناک میں نے بولا، اسٹریٹ فارورڈ بولا ہے. ذات کا چوڑا بھی آ جائے نا، ٹیچنگ میں عزت کما جاتا ہے. ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہمارا ٹیچر عزت نہیں کما سکتا. وجہ کیا ہے؟ نہ وہ استاد والا کردار ہوتا ہے اور نہ استاد والا مزاج ہوتا ہے. تو حضور والا یاد رکھیے گا، جس کام سے قدرت نے آپ کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہوتا ہے اس کام سے آپ کی رسپیکٹ جڑ جاتی ہے. چوتھی چیز یاد رکھیے گا، سر جس کام کے لیے پیدا ہوئے ہوتے ہیں اس میں معاوضے سے بھی آزاد ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں معاوضہ تو آ ہی جانا ہے، معاوضہ تو مل ہی جانا ہے. یہ معاوضہ چھوٹی چیز ہے، اس سے بڑی چیز یہ ہے میں وہ کام کر رہا ہوں جو مجھے پسند ہے. مائیکل اینجلو کو جانتے ہیں؟ کون تھا؟ کوئی ہے نا کبھی میرا رشتہ دار تھا. ایچ ایس این میں کلاس ہو رہی تھی تو ایک ٹیچر نے پوچھا کہ یہ بلوچستان کا گورنر کون ہے؟ ایک نے ہاتھ کھڑا کر دیا، کہتا میرے ماموں ہیں. اور وہ سچ بول رہا تھا کہ وہاں تو ساری جو سی ایجنٹری بیٹھی ہوتی ہے. تو حضور والا مائیکل اینجلو کو جانتے ہیں آپ میں سے؟ مائیکل اینجلو ایک ایسا انسان تھا جس نے بائبل کو مجسموں میں اور اپنے جو گرجائیں ان میں کنورٹ کیا. سارے پورٹرے اس کی چیزیں بنی ہوئی، پتھر کو کنورٹ کرتا تھا. آج آپ نے جا کے گوگل پہ مائیکل اینجلو لکھنا ہے، اس کے بنائے ہوئے مجسمے آپ کو ایسے لگیں گے اصلی ہیں. اور ایک واقعہ ہے، جب اس نے ڈیوڈ کا مجسمہ بنایا تھا تو ڈیوڈ کا مجسمہ بنانے کے بعد اس نے دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ بولتا کیوں نہیں ہے. وہ اپنے آرٹ کو دیکھ کے پاگل ہو گیا تھا اور ہتھوڑا مارا اس نے اس کے پاؤں پہ یا ہاتھ پہ اور توڑ دیا اور کہا کہ تو بولتا کیوں نہیں ہے، میں نے تجھے اتنا خوبصورت بنایا. مائیکل اینجلو وہ انسان تھا جو 15 دن مجسمے بناتا تھا اور جب اپنے بوٹ اتارتا تھا تو کھال بھی پاؤں سے اتر جاتی تھی. اس بات کی فکر ختم ہو جاتی تھی کہ 15 دن گزر چکے ہیں. حضور والا یاد رکھیے، جس کام کے لیے آپ پیدا ہوتے ہیں